بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، نیوز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، جو کہ ایک الاؤنس کے بارے میں تھی۔ اس میں کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ میں، کس ادارے میں وہ اپلائی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے ویڈیو میں مینشن کیا تھا، شاید وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی انہوں نے، تو میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ نے الاؤنس، امداد، کوئی بھی چیز اپلائی کرنی ہو تو انسٹیٹیوٹو نیشنل seguridad social، جس کو انس کا دفتر بولتے ہیں، وہاں پہ آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے۔ اور آج کل ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بھی اسی دفتر سے نکل رہا ہے۔ تو یہ وہی دفتر ہے، یہ ذیلی ادارہ ہے seguridad social کا۔ یہاں پہ آپ جا کے اس کے متعلق تمام معلومات لے سکتے ہیں، اور وہی یہ الاؤنس جو ہے وہ اپلائی کرواتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کتالونیہ کی حکومت کے بارے میں کہ انہوں نے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد اسپین امیگرینٹس کا ایک بڑا مسئلہ حل کیا گیا، وہ کون سا تھا؟ آسٹریا نے ایک بڑا اعلان کیا اپنے شہریوں کے لیے۔ اس کے بعد ایریتے اور آتونومو والوں کے لیے ایک اہم نیوز ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسپین نیشنلٹی اور حلف برداری میں جو دیر ہو رہی ہے اس کے ریلیٹڈ ایک اہم پیش رفت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ انگلینڈ دوبارہ یورپی یونین کے باشندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کتالونیہ حکومت کا اہم اعلان۔ کتالونیہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹر کی چھٹیاں، جو کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ لاک ڈاؤن نرم کریں گے اور تقریباً ختم کر دیں گے تاکہ باقی ممالک سے جو ہیں وہ باشندے آ سکیں اور سیاحت کو فروغ مل سکے، اور جو معاشی طور پہ کافی برے حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکیں، لیکن اس کی طرف نہیں جایا جا سکا کیونکہ انگلینڈ نے بھی اپنے شہریوں پہ پابندی لگا دی اور 5,000 پاؤنڈ تک جرمانہ رکھ دیا ہے اگر کوئی سیر سپاٹے کے لیے انگلینڈ سے باہر جاتا ہے۔ حالانکہ اسپین نے اعلان کیا تھا 30 مارچ کے بعد جو ہے وہ برٹش لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حکومت نے اجازت نہیں دی۔ اس وجہ سے اب کتالونیہ میں بھی کیونکہ یہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ نئے کیسز نہ آنا شروع ہو جائے، اس وجہ سے کتالونیہ نے بھی 9 اپریل تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے اپنا لاک ڈاؤن۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسپین امیگرینٹس کے لیے کون سا بڑا جو مسئلہ تھا وہ حل کیا۔ یہاں پہ جو امیگرینٹس کے بچے آتے ہیں جو اپنی کنٹریز میں پڑھے ہوتے ہیں، ان کو یا بڑے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنی ڈگریز کو ویلیویٹ کرواتے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی مزید کورس کر سکیں یا جاب کر سکیں۔ پہلے کیا تھا کہ بہت ٹائم لگ جاتا تھا، اور کرونا کے بعد تو کافی زیادہ ٹائم لگنا شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ اعلان کیا گیا ہے منسٹری کی طرف سے کہ 6 مہینے کے اندر اندر تمام دنیا سے جو بھی ڈگری لے کے آئے گا اس کو ویلیویٹ کروانا لازمی ہوگا، اور اس کے اندر اس کو ویلیویٹ کر کے دے دی جائے گی۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس سے کافی لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ آسٹریا نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے کہ ہر بچے کے والدین کو 200 یورو تک امداد دی جائے گی۔ اگر کسی کے 3 بچے ہیں تو اس کو 600 یورو، اگر کسی کے 2 بچے ہیں اس کو 400 یورو، اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو اس کو 800 یورو پر منتھ تک امداد دی جائے گی، اور یہ پورے سال کے لیے جب تک کرونا کا افیکٹ ختم نہیں ہوتا۔ یہ بلا شبہ ایک احسن قدم ہے آسٹریا کی حکومت کی طرف سے اپنی آبادی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں ایریتے اور آتونومو والوں کے لیے۔ ایریتے اور آتونومو والوں کی امداد ملنا شروع ہو چکی ہے، خاص طور پہ آتونومو والوں کی امداد آنا شروع ہو چکی ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک لنک شیئر کروں گا، آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے، اس کو کچھ دیر اوپن ہونے دینا ہے، اس کے بعد اپنا ڈیٹا اس میں ڈال کے چیک کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کی آتونومو پہ جو امداد ہے یا آپ کی ایریتے پہ جو امداد ہے وہ پاس ہوئی ہے یا نہیں پاس ہو سکی۔ اس پہ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ کافی PDF فائلز ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھرپور معلومات اور مکمل
جو ہے وہ معلومات یہ یاد رہے یہ جنرل دادی قطرونیہ والی امداد ہے جو میں نے آج سے چند دن پہلے اناؤنس کی تھی، اسی کا لنک اب آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی اور حلف برداری کے بارے میں۔ جو سینٹ ہے، سینٹ ایک اپر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ کے قوانین جو ہے وہاں پہ پاس ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سینیٹرز جو ہے آپس میں بحث کرتے ہیں، وہاں پہ وزیروں سے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں۔ ایک رابرٹ مسیح ہیں جنہوں نے بہت بڑا نکتہ اٹھایا ہے کہ ہم نے 8 مہینے پہلے جو منسٹری دی جسٹس اس کے وزیر کو کہا تھا کہ امیگرینٹس کو بہت بڑا مسئلہ ہے جو نیشنلٹی اتنی دیر میں پاس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حلف برداری کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، انہوں نے حتیٰ کہ رجسٹر و سول کے مسئلے کو بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ اب بچوں کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ بھی اب ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ہم نے 8 مہینے پہلے جو جسٹس کے وزیر انصاف جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اور تمام یہ مسئلے ہم نے اس کے سامنے رکھے تھے کہ اس کو حل کیا جائے، لیکن وزیر انصاف کی طرف سے کوئی بھی اب تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ صرف اور صرف باتوں کی وجہ سے یہ تمام مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ یہ یاد رہے کہ یہ رابرٹ مسیح جو ہیں یہ اپوزیشن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے وزیر انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی اقدامات ایسے نہیں کر رہی جس سے امیگرینٹس کی زندگی میں بہتری آئے۔ دوسری طرف وزیر انصاف نے یہ کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نیشنلٹی سے ریلیٹڈ بڑے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی نیشنلٹی والے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ دوسری طرف انہوں نے حلف برداری کے بارے میں کوئی واضح طور پہ بات نہیں کی، لیکن نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مزید اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس سے مزید جو ہے وہ نیشنلٹی سے ریلیٹڈ پاسڈ ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ رابرٹ مسیح جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے امیگرینٹس کے مسئلے مسائل پہ آواز اٹھانے میں ہمیشہ سینٹ میں۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کا یورپی یونین کے باشندوں پہ دوبارہ مہربان ہونے کا فیصلہ۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اسپین کا، اس کی بھی آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے رپورٹ آئی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں ان 1.5 سال میں امیگرینٹ جو ہے وہ انگلینڈ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ یہ وہ اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ہر حکومت کو اپنے ملک کی ہر حکومت کو اعداد و شمار دیتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنے شہریوں کے لیے پلاننگ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ نے پلاننگ کر کے اور تمام اعداد و شمار حکومت کے سامنے رکھے کہ 13 لاکھ لوگ اب تک 1.5 سال میں انگلینڈ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اب جو نیا ڈاٹا سامنے آیا وہ یہ ہے لنکڈ ان ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پہ تمام پروفیشنلز اپنی پروفائلز اور سی ویز بناتے ہیں۔ ان کے ڈاٹا کے مطابق ان 1.5 سال میں لاکھوں کی تعداد میں پروفیشنل لوگ جو ہیں انگلینڈ کو چھوڑ کے یورپ میں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ میں اسکاٹ لینڈ اور دوسری ریاستوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بے حد شارٹیج ہے لوور اسکلڈ ورکرز کی، یعنی کہ جو فارمنگ وغیرہ میں یہ چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نرسنگ میں بوڑھوں کو سنبھالنے کے لیے۔ پہلے یورپی یونین سے باشندے جاتے تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ تو آنے والے وقت میں یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے، ایک طرف انہوں نے جہاں پہلے 255 پاؤنڈ فیس رکھی تھی یورپین باشندوں کے لیے ویزا لگوانے کے لیے، وہاں انہوں نے 55 پاؤنڈ کر دیا فیس، باقی تمام دنیا کے لیے وہی رہے گی، لیکن یورپین ممالک کے لیے 55 پاؤنڈ رکھ دیا کہ فیس وہ ویزا کی پے کریں گے۔ اٹس مین کہ آنے والے وقت میں ابھی 3 مہینے بامشکل گزرے ہیں، آنے والے وقت میں انگلینڈ میں اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں یورپین باشندوں کے لیے۔ یہ یاد رہے کہ بلا شبہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ میں اللیگل زندگی گزار رہے ہیں، اور تمام کو امید ہے کہ وہ ایمنسٹی ملے گی، وہ لیگل ہوں گے۔ لیکن یو کے کی ہمیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ لیگل لوگوں کو باہر سے ملک میں لے کے جائے،
جو اندر اللیگل لائف گزار رہے ہیں ان کو لیگل نہ کیا جائے۔ ابھی تک ان کی یہ پالیسی ہے۔ آنے والے وقت میں یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یورپین باشندوں کے لیے مزید نئی راہیں انگلینڈ کی طرف سے کھلیں گی۔ دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔